القصائد بحر المصائد ذاکر العبید غلام رضا جنڈوی صاحب آف لاہور، اور ان کے بعد شہنشاہ ذکر مسائد جناب ذاکر العبید اجاز حسین بلوچ صاحب آف چوٹی دری جو ہیں انشاءاللہ وہ عطا فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ شاہ صاحب جنہوں نے آج کے مادیت پرستی کے دور میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت طہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے، اور آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے جو تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ ایک بڑی خاص بات ہے جو قرآن سے اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ ہر بندے کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، تو فرض کریں کسی کو میں اچھا نہیں لگتا تو مجھے دفع کریں، ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ذکر کرنے والا کون ہے، یہ دیکھیں ذکر کن کا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں۔ آپ ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ ایسے مہمان نواز ہیں، وہ تو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بین و حق اندیش، خشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ آپ نے اہل بیت طہار کی محبت کے، مودت کے بے شمار دعوے دار سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے۔ آپ ان سے بات کریں، تذکرہ کریں، ذکر کریں اہل بیت طہار کا، تو وہ کہتے ہیں بھائی شیعہ کوئی ٹھیکیدار اہل بیت کے؟ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مودت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا، اور وہ لوگ بھی اہل بیت کے محب ہونے کا کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، جو 3 شبان سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جو محرم کے پہلے عشرہ میں
بیٹے بیٹیوں کی شادیاں رچ لیتے ہیں، جن کو محرم کے پہلے عشرہ میں باپ دادا کے عرس یاد آ جاتے ہیں، وہ بھی چوک میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، یہ درنگی نہیں چلے گی کہ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے، یا اہل بیت کی طرف آ جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کی طرف ہو جاؤ۔ یہ دوہرا معیار تو نہیں نہ چلتا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے، یا کھیڑے یا رانجا۔ اگر اہل بیت کے محب ہو تو پھر اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق توڑنا ہوگا، واسطہ توڑنا ہوگا، ان پہ تبرہ کرنا ہوگا۔ وہ تبرہ کا معنی گالم گلوچ نہیں، تبرہ کا معنی دفع دور کر دینا، کچھ نہیں لگتے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے نا، یا ان کو مانتا ہے یا مودت کا جذبہ رکھتا ہے، اسے چوک میں کھڑا ہو کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھے؟ وہ یار خطبات جمعہ میں قسمیں کھا کے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ جب تو بولے گا تو پتہ چلے گا کہ تو کس گروہ کا ہے۔ یہ زبان تو ایک دروازہ، ایک شٹر ہے، یہ جب زبان والا شٹر کھلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اندر دکان ہیروں کی ہے کہ کوئلوں کی ہے۔ تو یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں۔ تقریریں تیری ساری اہل بیت کے دشمنوں پہ، جنہوں نے اہل بیت اطہار کو رلایا، ساری زندگی جو محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے، تو ساری زندگی ان کو جنت میں گھسیڑنے پہ لگ جائے تو کہے کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اہل بیت کو ماننا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں گے، ننگا کریں گے تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے؟ اہل بیت کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جا، فتووں کے لیے تیار ہو جا، کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، گولیوں کے لیے تیار ہو جا، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جا، تیرے گھر سے مخالفت شروع ہوگی۔ ایسے چوک میں کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں ہم مانتے ہیں اہل بیت کو۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا مجھے آپ سے محبت ہے، تو سرکار نے فرمایا اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ جی مولا محبت ہے۔ تو سرکار فرماتے اگر محبت ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، جو حالات ہیں، آپ سنتے ہیں کتابوں میں کہ وہ بڑا مشکل دور تھا بنو امیہ کا دور، آج کا دور اس سے بھی مشکل ہے۔ یار ابھی حق کہہ کے دیکھ، ابھی اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کر کے دیکھ، یہی عرض کربلا ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ کے سامنے نہیں ہے سارا کچھ؟ نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے ان کو وجود حسین سے مسئلہ تھا، آج ان کی اولاد ہے ان کو ذکر حسین سے مسئلہ ہے۔ تو اس گھر کو ماننا کل بھی مشکل تھا، اس گھر کو ماننا آج بھی مشکل ہے۔ بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں ہاتھ جوڑ کے، جو اہل بیت کا سچا اور سچا محب ہے نا، وہ خود کو غریب نہ سمجھے، اس سے بڑا امیر اور سرمایہ دار کوئی نہیں۔ ورنہ میں نے محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت، مودت اہل بیت سے محروم اور آری لینڈ کروزر پر بیٹھے ہوئے ایسے کنگلے دیکھے ہیں، اور میں نے محبت اہل بیت کی دولت سے سرشار، مالا مال، وہ چھابڑی اٹھانے والے، وہ ریڑی اٹھانے والے ایسے دولت مند بھی دیکھے ہیں۔ آج کل کے حالات میں اگر آپ کو محبت اہل بیت کی دولت مل گئی، معرفت اہل بیت ہو گئی اگر آپ کو، تو اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو
کہ اللہ نے کائنات کی سب سے عظیم نعمت آپ کو عطا کر دی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے اعلیٰ اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, اللہ کی عطا ہے کہ جس کو اس گھر کی نوکری مل جائے یا اس گھر کی معرفت نصیب ہو جائے, اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں. بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں, آج کل کے دور میں, آج کل کے زمانہ میں جو سچا محب اہل بیت ہے نا, آپ تو عشرہ مبشرہ کی حدیث پہ بحث کرتے ہیں, مولوی صاحب تو عشرہ مبشرہ والی حدیث پڑھ پڑھ کے سناتا ہے, او پایا تجھے آج کل کا پکا جنتی بتاتا ہوں, اور بتاتا ہوں قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے. میرے آقا فرماتے ہیں اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. تو پتہ چلا محبت اہل بیت رکھنے والا انسان, اس سے بڑا جنتی کوئی نہیں. تو لہٰذا یہ عقیدہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے, شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں یار, میں تو بات کر رہا ہوں حسینیوں کی, بلکہ دنیا میں مسلک ہی دو رہ گئے ہیں, یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے, تیسرا مسلک ہی کوئی نہیں. کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے, کوئی دیوبند ہے دیوبند رہے, کوئی بریلوی ہے بریلوی رہے, کوئی اہل حدیث ہے اہل حدیث رہے, لیکن حسینی ہو جاؤ. اگر حسینی نہیں تو نہ بریلویت کام کی, نہ وہابیت کام کی, نہ دیوبندیت کام کی, نہ شیعت کام کی. یہ سارے مذاہب تب آپ کے لیے نفع مند ہوں گے جب آپ کے عقیدہ میں حسینیت شامل ہوگی. اس لیے نفرتیں ختم کرو, قدورتیں ختم کرو. یہ مولوی صاحب نے جو آپ کو لخت لخت کر دیا ہے, آپ کو دور کر دیا ہے. اسلام کے دو عظیم بازو ہیں, شیعہ اور سنی, دو عظیم بازو. مولوی ان کو لڑوانے میں لگا ہوا ہے, شیعہ کے غم میں شامل نہیں ہونا, شیعہ کے جنازے نہیں پڑھنے, نکاح ٹوٹ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اگر مگر اف بٹ. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں آپ کو, اتھینٹک اور سکا بات کرتا ہوں, قرآن اور حدیث کی نص سے کرتا ہوں. یہ تو آج ہم نے یہ مسالک بنا لیے ہیں, بلکہ اہل سنت بھی کتب حدیث پڑھ کے دیکھ لیں, وہی ہوتے تھے جو مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہوتے تھے. سنی بھی اسے کہا جاتا تھا جو مولا علی علیہ السلام کا شیعہ ہوتا تھا. حضور علیہ السلام نے ہماری اہل سنت کی 70 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, یا علی انت و شیعتوں کا. یہ میں سنیت بتا رہا ہوں یار آپ کو, آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. مجھے اپنی سنیت کے لیے مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں, ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں, چوتھے نمبر والا نہیں. اس لیے آپ سنیت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں, آپ شیعت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں, نہ مسئلہ آپ کو شیعت میں ملے گا نہ خرابی سنیت میں, فقط فطور مولوی کی نیت میں. جو آپ کو لخت لخت کرتا ہے یار, اس کا مطلب ہے اندر تکلیف اس کو کچھ اور ہے, پینا ہور تے پھکیاں اور. یہ شیعہ سنی کی زد میں انہوں نے اہل بیت کو اٹھا کے شیعت کے کھاتے میں ڈال دیا. اور میرے سنی بھائیوں, اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا, ٹھینگا. اگر اہل بیت نکل جائے تو نہ نماز نفع مند, نہ روزہ, نہ حج, نہ زہد, نہ ورع, نہ تقوی, نہ طہارت, نہ یقظہ, نہ بیداری, نہ شعور, نہ قیام, نہ رکوع, نہ سجود. کوئی رتی برابر بھی انسان کے پاس کوئی عمل نہیں بچتا اگر اہل بیت نہ ہوں. اگر تیری نماز میں علی نہیں تے ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. اگر تیرے روزے میں علی نہیں, ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. اگر تیرے حج میں علی نہیں, تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. ہر عبادت نفع مند
تب بنتی ہے جب ان میں محبت اہل بیت داخل ہوتی ہے۔ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں اہل بیت پہ، صحابہ پہ۔ میں ایک جملے میں آپ کو فرق بتاؤں، صحابہ اور اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ فرق مراتب تو بے شمار ہیں، لیکن ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھیں، اہل بیت پر درود نہ پڑھیں، نماز ہوتی نہیں، اور نماز میں صحابہ پہ درود پڑھ دیں تو پڑھی ہوئی بھی رہتی نہیں سمجھے بات؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ یار آپ لڑائی نہ کریں، گولی نہ چلائیں، میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ آپ پڑھیں نماز اور کہیں اللہم صلی علی محمد و علی اصحاب محمد۔ یار پڑھیں نا، لڑائی نہ کریں، پڑھیں تو پڑھیں گے تو ہوگی نماز۔ بولو یار، پڑھی ہوئی بھی منہ پہ آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ بعد از نبی افضل البشر حضرت ابو بکر، بعد از نبی فلاں فلاں۔ اوے نماز ہی پڑھ کے دیکھ لے، اوے درود ہی پڑھ کے دیکھ لے، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ نبی کے بعد کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو پتہ نہیں چلیا کہ نبی کے بعد کون ہے۔ نبی کے بعد نبی کی آل ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں، شیعہ سنی سے ہٹ کر رہا ہوں۔ میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 62 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم، اے رسول محتشم، میں وہ ہوں جس نے آپ کی تائید کی، آپ کو مضبوط کیا، آپ کی مدد کی اپنی مدد کے ذریعے اور کچھ ایمان والوں کی مدد کے ذریعے۔ یہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار۔ وہ والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ نے اپنا تعارف بھی کروا دیا، میں وہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے نبی کی مدد کی ہے نا، قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ کہتا ہے میں نے کی ہے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ یعنی جو نبی کا مددگار ہے، جو ناصر رسول ہے، جو عاصم رسول ہے، جو محافظ رسول ہے، وہ قرآن کی نص سے اللہ کہہ رہا ہے وہ میں ہوں۔ اچھا مولا تو کرتا ہے تو بدر میں تو کہاں آیا تھا تلوار پکڑ کے؟ ہمیں تو دکھائی نہیں دیا۔ جاگو کی ہو گیا جی یار، ذرا میرا ساتھ دیں۔ مولا احد میں تو آیا تھا تلوار پکڑ کے، ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ خندق میں تو آیا تھا عمر بن عبد ود کے سامنے، ہمیں تو دکھائی نہیں دیا۔ خیبر میں تو آیا تھا۔ اللہ کہتا ہوں اللہ کے بندو، آیا میں ہی تھا، لیکن میں کوئی تلوار پکڑ کے خود نہیں آیا تھا۔ یہ علی کو جو بھیجا تھا، علی کی جو مدد تھی علی کی نہیں تھی، وہ میں خدا کی مدد تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار۔ پتہ چلا وہ علی علیہ السلام جو تلوار چلا رہے تھے، قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ چلا رہا تھا۔ چلو یار میں اور دلیل دے دیتا ہوں، مولوی صاحب کو سمجھنا نہ آئے، لڑائی نہ کرے مولوی۔ قرآن پڑھیں آپ، قرآن مجید فرقان حمید میں 80 کے قریب آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے پہلے اپنے ذاتی اوصاف بیان کیے۔ شاہ جی، اپنی ذاتی جو اللہ کی صفات ہے نا، ایٹریبیوٹس، پرسنل، پہلے اللہ نے اپنی بیان کی۔ یعنی میں قوی ہوں، میں شہید ہوں، میں مومن ہوں، میں ناصر ہوں، میں رحیم ہوں، میں رعوف ہوں۔ یعنی اپنی پہلے صفات بیان کی، وہ پھر 80 کی 80 صفات جو اپنی بیان کی نا قرآن میں، وہ 80 کی 80 کہہ دیا میرے نبی کی، اور نبی نے کہہ دیا 80 کی 80 میرے بھائی علی کی۔ نہیں سمجھے؟ میری ایک کتاب ہے
میری ایک کتاب ہے، اس کا میں نے ٹائٹل یہ رکھا ہے اللہ نبی تے علی، ٹائٹل ہے یار۔ اس میں نے 100 کے قریب آیات جمع کی، ابھی پڑھ سکتا ہوں 100 کی 100 کے قریب میں نے قرآن کی آیات جمع کی ہیں، جس میں اللہ نے جو قرآن میں ترتیب بیان کی ہے نا یار، 100 آیات اللہ کی قرآنی ترتیب دے رہا ہوں، اللہ نبی تے علی۔ اور پڑھو قرآن یار، اللہ نے اطاعت کی بات کی، قرآن پڑھ کے دیکھ، سورہ نساء آیت نمبر 59 پڑھ، اللہ نے اطاعت کی بات کی، فرمایا ترتیب اللہ نبی تے علی۔ اللہ نے اولی الامر کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ اللہ نے قرآن میں ولایت کی بات کی، ترتیب رکھی، اللہ نبی تے علی۔ ولی کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ مومن کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ رضا کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ پکار کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ ایمان کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ انکار کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ طہارت کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ مدد کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ بصارت کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ بصیرت کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ بیعت کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ عضو کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ جنگ کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ دوستی کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ دیدار کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ اللہ تو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ میرے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی ہے۔ کوئی اللہ خود نہیں آتا، اوئے ہوئے اللہ اپنی نشانیوں کو بھیجتا ہے، اللہ اپنی آیات کو بھیجتا ہے۔ اس کے اوپر میں اہل سنت کی 70 کتابیں دیتا ہوں آپ کو، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے گا۔ تاریخ طبری پڑھیں، ابن خلدون پڑھیں، ابن حشام پڑھیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، اس کے علاوہ الاستیاب پڑھیں، الاصابہ پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، سینکڑوں کتب اہل سنت پڑھ کے دیکھ لیں۔ احد کے مقام پہ جبریل امین نے جب حضور علیہ السلام تنہا تھے نا، تو مولا علی علیہ السلام جب تلوار چلا رہے تھے، بولو یار، جب حضور کا طواف کر رہے تھے اور دائرے کو بڑا کر رہے تھے، پاک سیدہ خون مبارک صاف کر رہی تھی، مولا علی علیہ السلام پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ پیچھے تھے، آپ کو پتہ ہے نا یار، درے پہ 70 صحابہ کو حضور نے کھڑا کیا تھا۔ تو جب ذوالفقار حیدری چلی تو کفار بھاگے، تو ان صحابہ نے بھی سمجھا رضی اللہ عنہم کہ جنگ کی وجہ سے حضور نے کھڑا کیا، تو جنگ ہم گئے ہیں جیت، آپ ادھر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، وہ بھی آگے۔ بولو اللہ نے قرآن میں ان کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں، وہ بھی آگے۔ جب وہ بھی آگے تو پیچھے سے اس وقت خالد بن ولید کافر تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ میں اتھینٹک بات کر رہا ہوں یار، کوئی مائک اللہ رد نہیں کر سکے گا، یہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں۔ اب وہ مسلمان دائیں بائیں ہو گئے، بخاری میں لکھا ہے، وہ لفظ میں نہیں بیان کر رہا، حضور سارے چھوڑ گئے، اپنے دوست یار بگانے، حضور تنہا کھڑے ہیں، بولے یار حضور تنہا ہے، پاک سیدہ خون صاف کر رہی ہیں، حضور علیہ السلام ایسے طواف کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام یعنی طواف کر رہے ہیں، کافر زیادہ تھے نا، خالد بن ولید کے ساتھ اور بھی 70 لوگ تھے، اور یہ بڑے بہادر تھے، خالد بن ولید بھی یار بڑے تگڑے تھے، انہوں نے حملہ کیا، اس لیے تو سارے بھاگ گئے تھے نا، وہ تگڑا گروپ جو تھی۔ میں آپ کو ایسے کھول کے دکھاؤں گا روایات، جب مولا علی علیہ السلام تلوار چلا رہے تھے نا، اور دائرے کو کر رہے تھے بڑا، بڑے کا مطلب یہ تھا کہ حضور سے دور کر رہے تھے، جب بڑا کر رہے تھے، جو مولوی صاحب آج جن کے 10 لقب نہیں سناتا مسجد میں بیٹھ کے، وہ خالد بن ولید کہتے تھے، او پجو علی نے نہیں جا چھڑنا، وہ آگے لگ کے بھاگے تھے۔ بولو یار اس وقت جبریل امین نے کہا تھا، جو میں نے آپ کو پہلے حوالے دیے، جو پہلے دیے میں نے سب سے پہلے آپ کو جو میں نے حوالے دیے، انہوں نے جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے، یہ علی ہی تو اللہ کی مدد ہے۔ ہوئے 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 ہوئے
اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ قرآن میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، لو جی علی کو چھوڑ کے، میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، واللہ باللہ تاللہ، نہ گستاخی میرے دل میں ہے نہ تنقیص، میں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے تو پھر لگاؤ قرآن پہ فتویٰ۔ یار احزاب پڑھ کے دیکھ لیں، انفال پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، حجرات پڑھ کے دیکھ لیں اللہ نے کیسے حقائق بیان کیے کھول کھول کے۔ تو اگر حقائق بیان کرنا گستاخی ہے تو یہی فتویٰ پھر قرآن پہ لگے گا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بدر پڑھ کے دیکھ لو، احد پڑھ کے دیکھ لو، خندق پڑھ کے دیکھ لو، حنین پڑھ کے دیکھ لو، خیبر پڑھ کے دیکھ لو، کسی مائی کے لال نے اگر مچھر بھی مارا ہے نا علی کے سوا تو مجھے بتاؤ شاہ جی، شاہ جی اگر آج جن کو بڑا ہم کہتے ہیں نا مولوی صاحب یہ وہ روب دبدبہ فلاں فلاں، انہوں نے ساری زندگی ایک مرتبہ تلوار نکالی تھی، وہ نبی کے دشمن کو مارنے کے لیے، نبی کو ہی مارنے کے لیے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ علی کے علاوہ میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، وہ مجھے دکھا دو، میں رجوع کر لوں گا، میں توبہ کر لوں گا، یار مجھے دکھاؤ بدر میں کون تھا۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے تھے، یہ چند دن پہلے گزرا ہے، 17 کو یار 17 گزرا ہے۔ اور میں ایک بڑی خاص بات آپ کو سمجھاؤں، یہ جب بدر میں مارکا ہوا ہے نا آمنے سامنے، تو ادھر جو سردار تھے نا عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، دونوں بھائی، اور عتبہ کا بیٹا تھا ولید بن عتبہ، یہ 3 سردار بڑے طاقتور، یہ سب سے پہلے آگے بڑھے۔ اس وقت دستور ہوتا تھا جنگ کا کہ پہلے 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی، حل من مبارز، 1 to 1 فیس ٹو فیس، ایک ایک کی لڑائی ہوتی تھی۔ یہ تینوں آگے نکلے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو للکارا ہے کوئی جو ہمارے ہاتھوں جنت چلا جائے یا ہمیں جہنم بھیج دے؟ جب انہوں نے آ کے للکارا تو حضور علیہ السلام نے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں کوئی ایک کتاب لے آئے، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں۔ حضور علیہ السلام نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو۔ جب وہ 3 انصاری صحابہ گئے تو بڑی خاص بات ہے، بچوں سے میرا خطاب نہیں، تو عتبہ اور شیبہ اور ولید وہ کہتے ہیں اے محمد بن عبداللہ، یہ کمی بھیج دی ہے ہمارے مقابلے میں، ساڑی جوڑ دے بھیج، اگر جملہ نہ ہو ساری زندگی مفت نوکری کروں گا، ہمارے لیول کے، ہمارے معیار کے بھیج، ان سے لڑنے آئے ہمارے جوڑ کے بھیج، اے جوڑ دے پھر چلے جے۔ آقا علیہ السلام نے پھر علی علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ ان کو سرکار ابو طالب سے بڑی تکلیف تھی نا، اور آج تک تکلیف ہے۔ آؤ بتاؤں، کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں، کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں ابو طالب کا خاندان نہ ہو، بلکہ دین بچانے والا گھرانہ ہی ابو طالب علیہ السلام کا۔ یہ میرا موضوع نہیں، میں بڑی خاص بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ علی علیہ السلام سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے، سرکار حمزہ ابو طالب علیہ السلام کے بھائی، سرکار عبیدہ بن حارث سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بھتیجے۔ او یارو پہلا مارکا ہو رہا، پہلی لڑائی، تینوں جب 3 سامنے گئے تو کہتے ہاں یہ ہمارے لیول کے ہیں۔ شاہ جی قدم چوم کے جملہ دیتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مولوی جی او تو فلاں فلاں کی بات کرتا ہے، فلاں محدث، فلاں یہ، فلاں مفتی، او ان کو چھوڑ، جو مکہ کے کافر تھے نا وہ بھی علی کے علاوہ کسے نو اپنی جوڑدہ نہیں سجے مان دے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ نے تو کمی کمینہ نہ لڑا گیا سی، وہ کہتے ہیں ان سے لڑائی کرنا ہماری انسلٹ ہے۔ اب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں، مولا علی علیہ السلام نے ولید کو اڑایا، بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں۔ پھر عتبہ نے زخمی کر دیا سرکار عبیدہ کو، اور شیبہ کو واصل جہنم کر دیا سرکار حمزہ نے، اور عتبہ شہید کرنے والا تھا سرکار عبیدہ کو۔ مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، ان کو بچایا، اور شیبہ کو بھی واصل جہنم کیا، اور سرکار عبیدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں، لب لباب، 70 کفار واصل جہنم ہوئے بدر کے مارکہ میں۔ کتنے؟ بولو
70 वासले जहन्नम और 70 गिरफ्तार। उन 70 में से हमारी अहले सुन्नत की किताबें दे रहा हूं, शिया किताब नहीं दे रहा आपको। एक रवायत में 39 कुफार मौला अली अलैहिस्सलाम की 1 to 1 सिंगल लड़ाई से वासले जहन्नम हुए, और 14 कुफार वो थे जो सहाबा को शहीद करने वाले थे। सहाबा से उनकी लड़ाई हो रही थी, सहाबा को शहीद करने वाले थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर सहाबा को डिफेंड किया और उनको भी वासले जहन्नम किया। 39 + 14 इज इक्वल टू 53। 70 में से 53 कुफार अली की तलवार से वासले जहन्नम हुए हैं। ओए होए, मैं बिला तशबीह बिला मिसाल आपको एक बात समझाता हूं, बिला तशबीह बिला मिसाल। ये जब मैच होता है, मैच अभी हमारे यहाँ PSL गुजरा है, 2 टीमों के दरमियान होता है, बोलो यार की हो गया आज, यानी 11 खिलाड़ी इधर 11 उधर। अब उन दोनों में से जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे ना कोई खिलाड़ी, यार वो अच्छा स्कोर करे, खिलाड़ी आउट करे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे, तो उसे एक अवार्ड दिया जाता है, मैन ऑफ द मैच। इसका माना क्या, कभी सोचा आपने? मैन इंग्लिश में कहते हैं मर्द को, नहीं समझ रहे बात, वो मैच दा मर्द, ਇਹਦਾ मतलब दूजे ਜਿਹੜੀ 21 ने वो मर्द नहीं। यारो मैन ऑफ दी मैच दे रहे हैं, एक को बुला के 11 इधर है 11 उधर, 22 है ना, 22 में तो कहते हैं इको ही मर्द। ਇਹਦਾ मतलब है गोरिया ने टर्म कढ़ी जे, गोरिया ने भी पता है मर्द होता वो है जो मैदान में परफॉर्मेंस दे भागे ना। ओए होए होए होए, पता चला हजरत जी बदर की लड़ाई में पहले मार्का में 53 कुफार को वासले जहन्नम करके, जिस हस्ती ने हाफ सेंचुरी करके जो नाट उठ गई हस्ती है ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ओए होए होए होए, मैन ऑफ द बदर अली। यानी ये जो सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, ये जो अल्लाह की मदद आई है, वो अली था। बोलो यार, अल्लाह कह रहा है मैंने मदद की ईमान वालों के जरिए। मुझे बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, जब भी कोई मुसीबत आई है, तो कौन आया है? आप देख लें कि सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी हजूर के हिसार बने रहे, ऐसे बोले हजूर अलैहिस्सलाम के गॉड बने रहे, हजूर अलैहिस्सलाम के आसम बने रहे, हजूर अलैहिस्सलाम के डिफेंडर बने रहे। वो रवायत आपने सुनी है ना, बुखारी में भी मौजूद है, जब हम पढ़ते थे तो इस्लामियात की किताब में भी मौजूद थी। मक्का के सारे बड़े बड़े सरदार, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान एंड कंपनी, वो सारे मिलके आ गए सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास। ए अबू तालिब, अपने भतीजे को समझाएं, बड़ी खास बात दे रहा हूं, क्या हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते? किन के खुदाओं को? अच्छा, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे भौंकते हैं। अगर तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भी वही खुदा होते, ओ यारो जो काफरों के थे, तो वो आके अबू सुफियान कहता कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाए तेरे खुदाओं को बुरा कहता है। पता चला काफरां दे खुदा होर ते अबू तालिब दा खुदा होर। वहां एक जुमला है, बड़ा खास जुमला है, जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया ना कि चचा जान ये जो आ गए हैं ऑफर करने के लिए कि माल चाहता है माल देते हैं, सरदार बनना चाहता है सरदार बना लेते हैं, किसी औरत से शादी करना चाहता है वो भी करवा देते हैं, हमारे खुदाओं को बुरा ना कहे। तो सरकार ने फरमाया अगर ये ऑफर लेके आए मामूली सी, ये तो अगर इस पर भी कादर हो जाएं कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे सूरज और एक पे चांद ला के रख दें ये, तो फिर भी अल्लाह की तौहीद की दावत से मैं रुकने वाला नहीं।
یہاں تک تو مولوی صاحب سراتے ہیں، پتہ نہیں آگے کیوں نہیں پڑھتے مرتے۔ جب یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں میرے بھتیجے دل کھول کے اسلام کی دعوت دے، دل کھول کے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کر، دل کھول کے وہ ایک ہے، وہ ایک حق کا پیغام دے۔ جب تک تیرا یہ چچا زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ ہوئے 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 دوستو، اب قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کی مدد کرے اس سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ وہ میں کہہ رہا ہوں یار، بھئی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تو پہلے مددگار رسول کا نام سرکار ابو طالب ہے علیہ السلام، اور مدد بھی ایسی کی، اللہ کی عزت کی قسم، جب تک دسترخوان پہ حضور نے نا تشریف لے آتے ساری اولاد بیٹھی ہوتی، کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کھانا شروع کریں جب تک حضور نہ آ جائیں۔ اور جس کے سینے پہ نبوت کھیلتی رہی، جس کے کندھوں کی سواری رسالت کرتی رہی، جس کے دیے ہوئے لقمے نبوت کھاتی رہی، جس کے دیے ہوئے کپڑے رسالت پہنتی رہی، اوہ شرم کر، حیا کر، ساری دنیا تو مشرک ہو سکتی ہے، کفیل مصطفیٰ مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹے سے بچے کو میں اٹھاؤں نا تو اس کو کہوں بیٹا یہ پکڑ قرآن ادھر رکھ دے، چھوٹا سا بچہ، تو وہ بھی نہیں رکھے گا، کہے گا حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، قرآن پاک ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولو یار، قرآن پاک ایسے پاک جگہ پہ رکھے گے۔ وہ چھوٹے سے بچے میں بھی یہ شعور اور سینس ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عالم یجد کا یتیمن فآویٰ، اور تو قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتا تو اللہ نے قرآن والا جس گود میں رکھا ہے وہ گود کتنی پاک ہوگی۔ یہ ربیع اول کا سیزن آتا ہے تو نلین مصطفیٰ کی شبیہ لگا کے بنا کے سینے پہ لگائی جاتی ہے، ٹوپیوں پہ سجائی جاتی ہے، بچوں کے سینوں پہ لگائی جاتی ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لگانی چاہیے، لیکن مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے نا، اس کا جی چاہے تو نلین مصطفیٰ کی شبیہ سینے پہ لگا لے، گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوک میں رکھ دے، خانہ کعبہ کی شبیہ بازار میں سجا دے، مولوی صاحب کے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی دوسرا بنائے تو کہتا ہے ناجائز ہے، یعنی یہ عقل ہے ان کی، یہ ان کی دو نمبری ہے۔ تو یہ جو حضور علیہ السلام کے جو شوز ہیں، جوتے، وہ کہتے ہیں وہ گستاخی، حضور کے جوتے کہہ دیے، جوتے نہیں کہنا، نلین بھی نہیں کہنا، کہتے ہیں نلین پاک۔ بولو یار کی ہو گیا، نلین پاک۔ یہ جو نلین پاک ہے حضور کے جسم میں ان کا سٹیٹس کہاں ہے؟ پاؤں میں، پاؤں کے نیچے یار، کوئی حضور کے پاک جسم کا معاذاللہ حصہ تو نہیں نلین، پاؤں کے نیچے۔ اوہ شرم کر، حیا کر، جو میرے نبی کے قدموں کے نیچے آئے تو کہے نلین پاک، سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی۔ ہائے 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 ہائے۔ تو جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام حیات رہے، حضور علیہ السلام نے ہجرت ہی نہیں فرمائی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ چونکہ حضور علیہ السلام کے ڈیفینڈر جو تھے، حضور علیہ السلام کے ناصر جو تھے، حضور علیہ السلام کے مددگار جو تھے یار، حضور علیہ السلام کے محافظ جو تھے، اب ان کو شرم اور حیا نہیں آتی۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ الانعام پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآرِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سونے جو مشرک ہیں ان سے رشتہ داریاں ختم کر، تعلق توڑ دے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب سرکار ابو طالب علیہ السلام حیات تھے، اور مکی سورہ یار، اللہ کہہ رہے مشرکوں سے تعلق توڑ، رشتہ داریاں توڑ، واسطے توڑ، تو حضور نے تعلق توڑا ہے سرکار ابو طالب سے۔ بولو یار، ساری زندگی اس گھر میں رہے، بلکہ جب 3 سال سوشل بائیکاٹ ہوا ہے، وہ قید بھی کاٹی ہے نا حضور نے 3 سال، وہ بھی شیب ابی طالب ہی تھا۔ پتہ چلا مشرک ہوتے تو تعلق توڑتے نا، بولیں یار۔ اچھا ایک روایت ہے ہماری اہل سنت کی کتابوں میں اکثر بیان کی جاتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں،
ان کا نکاح ہوا تھا عتبہ اور طیبہ سے. بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں. ان کا ان سے نکاح ہوا تھا. جب حضور نے اعلان کیا تو وہ مشرک تھے, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, دین اسلام قبول نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہوں نبی کی بیٹیاں اور رہیں مشرک کے گھر. حضور نے نکاح ختم کر لیا. ایک جملہ سمجھانا ہے آپ کو, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں 1 پہ اور 4 پہ بحث نہیں کر رہا, ایک روایت دے رہا ہوں آپ کو اور سنی بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں. سرکار نے, حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جن کو ماں کہا ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ, جنہوں نے روٹیاں بنا بنا کے حضور کو کھلائی ہیں. اور بولو یار حضرت جی, وہ تیری اگر مان لیں, حضور نے اپنی بیٹیاں تو مشرک کے گھر نہیں رہنے دی, تو ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یارو ماں وہ مشرک کے گھر رہنے دی. پتہ چلا ابو طالب علیہ السلام سے بڑا مومن نہ پہلے آیا ہے نہ بعد میں آیا ہے. اچھا ایک بات نہ بتاؤں آپ کو, صحابہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اہل سنت میں جو صحابی کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو اپنی ظاہری حیات میں, طارق صاحب, اپنی ظاہری حیات میں حضور کی صحبت پائے, صحبت سے صحابی. جاگو یار کی ہو گیا جی, حضور علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھے, حضور علیہ السلام کی صحبت اسے نصیب ہو, تو صحبت سے بنتا ہے صحابی. نہیں سمجھ رہے بات؟ مولوی جی جو نبی کی صحبت میں رہے تو کہے جنتی مومن, اوے نبی جس کی صحبت میں رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے, مکہ میں کہا یا رسول اللہ, اچھا مکہ میں قحط پڑ گیا. قحط یہ ہماری سیاستہ بری پڑی ہے. مکہ میں قحط پڑ گیا تو مکہ کے بڑے بڑے وڈیرے سردار وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ گئے, دستک دی, سرکار باہر تشریف لائے. اور سوچئے گا کافر ہے, کافر کافر یار, ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, امیہ کمپنی, یہ سارے آگے. اے ابو طالب تیرے پاس آئے کس کام کے لیے؟ جیسے شاہ جی کے پاس نہیں آتے, وہ بھی بڑے شاہ جی کے پاس آئے. وہ جاگو کی ہو گیا جی یار, کافر کس کام کے لیے آئے ہو؟ دعا کروانے. نہیں سمجھ رہے بات, کیا کروانے؟ وہ لات منات کی طرف جاؤ مرو. ابو طالب علیہ السلام کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پتہ چلا, ایک جملہ کہنے لگا ہوں جس کا نصیب, پتہ چلا تھے کافر, اور مولوی کہتا ہے میں ہوں مومن. وہ تھے کافر, وہ کافر ہو کر بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ ابو طالب کی بڑی سنتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. اور سرکار ابو طالب علیہ السلام نے بھی اس کا رد نہیں کیا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو بھائی, ادھر جاؤ. سرکار نے فرمایا اچھا رکو, ٹھہرو ذرا. گھر کے اندر تشریف لے گئے. جب وہاں پلٹ کے آئے نا تو ساتھ حضور کو اٹھایا ہوا ہے. یارو حضرت طالب کو کیوں اٹھا کے نہیں لائے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں جی وہ 7 سال بعد جب حضور کو لے کے سرکار ابو طالب جا رہے تھے نا شام کے سفر پہ, تو راستے میں راہ ملا تھا. اس نے کہا تھا کہ ابو طالب تیرا یہ بھتیجا نبی ہے. پھر ابو طالب علیہ السلام کو معاذ اللہ پتہ چلا, اب پتہ چلا یہ نبی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں. حضور علیہ السلام کے میلاد ہوتے ہی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جب حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا نا, جو پہلا جملہ کہا سناؤں, پہلا جملہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا, ان ابنی ھذا سید الانبیاء. پہلا جملہ کہتے یہ میرا بیٹا محمد نبی نہیں, نبیوں کا سردار ہے. ہوئے 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 ہوئے. لو جی یہ اکثر آپ نے علماء سے یہ لیکچر سنے ہوں گے خطبات جمعہ میں. کیا وہ کہتے جب حضرت حلیمہ سعدیہ آئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی غربت تھی, اور جو ان کی اونٹنی تھی ڈاچی وہ بھی بڑی کمزور تھی. جب حضور, بڑی خاص بات میں نے سمجھانی ہے, جب حضور علیہ السلام کو ڈاچی پہ سوار کیا تو ڈاچی میں اتنی طاقت آ گئی سب سے آگے. جب حضور علیہ السلام کو گھر لے کے گئی حضرت حلیمہ سعدیہ تو حضور کے معجزات کی برکت سے
گھر میں اجالا روشنی، اور بکریوں نے اتنا دودھ دیا سارے برتن فل ہو گئے۔ اور جب حضور علیہ السلام کو حضرت شیمہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی وہ جب باہر لے کے نکلتی تو ایک بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو جاتا، اور رحمت کرم، مولوی جی تھوڑی جی شرم کر، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تو معجزات تھے، تو سرکار ابو طالب کے گھر معجزات بند ہو گئے سن۔ نہیں سمجھ رہے یار میری بات؟ تو پتا چلا جو پہلے ہاتھوں میں اٹھاتے ہی کہہ رہے ہیں میرا بیٹا نبی نہیں نبیوں کا سردار ہے، وہ یارو حضور کو اٹھا کے لا رہے ہیں، حضرت طالب کو کیوں اٹھا کے نہیں لائے؟ جانتے تھے نا کہ نبی ہے، بولو یار۔ اور پھر ان کو کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ، لات منات کی طرف نہیں گئے سرکار ابو طالب، وہ یار اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ساتھ حضور کو ایسے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں جملے کہے، سناؤں؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو اٹھا کے فرمایا یا ربی اسألوکا بحق محمد فاسکنا فیسکون، اے ہمارے اللہ ہم پر بارش برسا، فضل کر، کرم کر، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے، اللہ نے بارش برسا دی۔ مولوی تو ساری ساری رات کھڑا ہو کے دعائیں مانگے، مولا فضل کر، کرم کر، رحم کر، می برسا دے، بارش برسا دے، تیری رب سنے ہی نہ۔ ابو طالب وہ ہے جس کی رب موڑتا ہی نہیں۔ آج کل یہ ہمارے سیالکوٹ شہر میں جہاں آپ رہتے ہیں امام صاحب سرکار بہت بڑی ہستی ہیں، تو جو ان کا سجادہ نشین ہو کیا مقام ہے یار ان کا، میرا خیال اگر وہ شاہ صاحب آ جائیں ہم سارے ہی کھڑے ہو جائیں، اگر اجمیر شریف سے آ جائیں ان کا سجادہ نشین ہم سارے ہی کھڑے ہو جائیں، اتنے بڑے آستانہ سے بھائی آئے ہیں جی، تو کوئی بابا فرید کا آ جائے ہم کھڑے ہو جائیں گے، کوئی گولڈا شریف سے آ جائے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی سلطان العارفین سے آ جائے، بولو جو کلندر پاک کی درگاہ سے آ جائے، آگے بڑھ کے ہاتھ بھی چومیں گے ہم، ہستی بڑی، آستانہ بڑا۔ حضرات کائنات کا سب سے بڑا آستانہ، آستانہ عالیہ کعبۃ اللہ شریف، نہیں سمجھ رہے؟ کائنات کا سب سے بڑا آستانہ اللہ والی سرکار کا، سب سے بڑا آستانہ کعبۃ اللہ۔ مولوی شرم کر، حیا کر، اور کعبۃ اللہ کے سجادہ نشین، کلید بردار، گدی نشین کا نام ابو طالب ہے۔ اتنی بڑی شخصیت یار، اتنی اعلیٰ شخصیت، ان کو تکلیف سرکار ابو طالب علیہ السلام سے اس لیے علی کے بابا جو ہیں، اوہ سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والو، اوہ توانو کسے اور دا پیو کیوں نظر نہیں آمدہ؟ میں اگر کتب اہل سنت کھول کے رکھ دوں نا آپ کے سامنے، ابھی مجھ پر کفر کے فتوے آ جائیں۔ اگر میں لوگوں کے باپ بیان کر دوں نا، ان کے شجرے کھول دوں اپنی کتابوں سے، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو ہیرو مانتے ہیں جن کے باپ نے سگی بھتیجیوں سے شادی کی ہوئی ہے، تو مقابلے علی سے یہ حالات ہیں ان کے۔ تو پہلے ناصر رسول، پہلے مددگار رسول، دو ہی چیزیں ہیں قرآن میں افضلیت کا معیار، یا جہاد یا مال۔ بولو کی ہو گیا جی یار، یا جہاد فی سبیل اللہ تے یا انفاق فی سبیل اللہ۔ او پا یا جہاد فی سبیل اللہ بھی ایتھے یا تے انفاق فی سبیل اللہ بھی ایتھے یا، باقی کچھ نہیں ہوں، بالکل کسی کا کچھ نہیں لگا اسلام پہ۔ حدیث پڑھ دوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیرا دین قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا، نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی، خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی۔ وہ بھی خود کو سخی بنائے بیٹھے تھے جن کے بڑوں نے آج تک خدیجہ الکبریٰ کا قرضہ واپس نہیں کیا۔ ذرا اسلام سے ابو طالب کو جدا کر کے تو دیکھ،
پھر ڈھونڈتا رہ جائے گا اسلام کہاں ہے۔ اسلام کو پروموٹ کرنے والا یہ گھر، اسلام کا محافظ یہ گھر۔ جب اسلام کی ابتدا تھی تو گھر ابو طالب کا تھا، جب اسلام کی بقا تھی پھر بھی گھر ابو طالب کا ہی تھا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے اسلام کی ابتدا ابو طالب کا گھر اور اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر ہے۔ بلکہ میں ایک نکتہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور منافق کی پرکھ کرنی ہے، پہچان کرنی ہے تو علی کے ذکر سے کرو۔ اگر علی کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق آ جائے، خوشی آ جائے، مسرت آ جائے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے تو کہنا پکا مومن۔ اگر علی کے ذکر سے طبیعت خراب ہو جائے، مروڑ شروع ہو جائیں، واش روم کی حاجت ہو جائے تو پکا منافق۔ حدیث سنی ہے نا، صحابہ بھی اسی سے چیک کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ حدیث ہے ہمارے سر کا تاج۔ حدیث کا انکار نہیں، حدیث حق ہے، سچ ہے، لیکن ایک میں اپنی ذاتی تحقیق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا دل چاہے قبول کریں، آپ کا دل چاہے قبول نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہیں، میری اپنی ذاتی ایک رائے ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا ہے، زمانے میں جدت آتی ہے تو فارمولے بھی چینج ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کے سامنے آپ مولا علی علیہ السلام کا نام لیں تو وہ کہے گا ہاں مانتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چوتھے خلیفہ تھے، حسنین کے بابا تھے، حضور علیہ السلام کے بھائی تھے، مانتے ہیں۔ پتہ چلا ادھر گنجائش ہے، پتہ چلا حضرت جی آج کے دور میں اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے، پرکھ کرنی ہے تو آؤ نیا فارمولا لے لو، نیا نیوٹن کا قانون لے لو، نیا لٹمس پیپر لے لو۔ آج کے دور میں اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی کے ذکر سے نہ کیا کرو، علی کے بابا ابو طالب کے ذکر سے کیا کرو، پھر جلدی پتہ چلے گا۔ علی بادشاہ حق کے بے شک کے اور جڑا پاک امیر دا نام سن کے کوڑا پاندا متھے تے واٹے اور یمنی جی تے کوڑا پاک کے پائنارے پیدلی کلے ایمان لاتے پورا لارا۔ اچھا میں ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پتہ چلا کہ نبی کے پہلے ناصر کہتے ہیں یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لو دسو۔ نبی کے مددگار کا نام ابو طالب، نبی کی مددگار کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، نبی کی مددگار کا نام پاک سیدہ فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا، نبی کے مددگاروں کا نام حسنین کریمین، نبی کے مددگار کا نام علی ابن ابی طالب۔ یارو خیبر میں یہ جو خیبر کا ٹیسٹ ہوا ہے یہ T20 نہیں تھا، ون ڈے بھی نہیں تھا۔ ویسے ہمارا ٹیسٹ تو 5 دنوں کا ہوتا ہے، یہ پہلا ٹیسٹ جڑا 40 دنوں کا وہ جاگو کی ہو گیا جی یار۔ وہ 40 دنوں کا ٹیسٹ ہے، مولا علی علیہ السلام نہیں تھے۔ یہ جو بیعت رضوان نہیں ہوئی، بیعت رضوان کے تقریباً کوئی شاہ جی 10-15 دن بعد ہوا ہے۔ یہ یار نہیں میری بات سمجھ رہے، فالو نہیں کر رہے۔ وہ درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہ ہمارے اوپر سے گھوڑے بھی گزر جائیں نا، اونٹ بھی گزر جائیں، گردنیں بھی، بازو بھی کٹ جائیں، میدان نہیں چھوڑیں گے۔ بیعت رضوان پڑھ کے دیکھ لیں یار، اس سے 10-15 دن بعد ہی اے میچ پہ آ گیا جی۔ وہ یار خیبر دا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی میری بات کو غلط ثابت کرے ساری زندگی مفت نوکری کروں گا اس کی۔ فوراً بات 10-12 دن کے بعد اللہ نے کہا چلو بڑے اتھے وعدے کی تھے آپ چیک کرنے ہیں تو علی علیہ السلام نہیں تھے، علی علیہ السلام نہیں تھے یار۔ بڑی خاص بات سمجھانا، ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے امام حاکم کی المستدرک، اس میں کوئی 10-15 یہ روایتیں موجود ہیں۔ پھر سب سے بڑی کتاب ہے ہماری صحیح بخاری، اس میں کوئی 7-8 روایتیں موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایتیں موجود ہیں، ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، نسائی میں ہیں۔ یہ بڑی کتابیں بتا رہا ہوں، نیچے لیول کی جتنی بھی کتابیں ان میں تو ہے ہی، اوپر والی بتا رہا ہوں۔ پہلے دن حضور علیہ السلام بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، اے نبی دے مددگار دس رہا تو انہوں پیا نہیں سمجھ رہے، وہ جو قرآن کہہ رہا ہے
وہ میں حقائق, اگر کسی بندے کو کوئی اور ملے نہ لڑائی نہ کرے, مجھے بس دکھا دے حضرت صاحب اینا بھی جنگ کی ہے تو میں مان لوں گا یار. پہلے دن حضور علیہ السلام نے بلایا حضرت ابوبکر صدیق کو. بڑی خاص بات سمجھانے لگا, اے ابوبکر یہ پکڑ میرا علم, بن جا علم بردار, بن جا علمدار, بن جا کمانڈر, جا حملہ کر. اور روایتیں دے رہے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے, حضرت ابوبکر صدیق نے علم لیا, کمانڈر بنے, ساتھ اپنی سپاہ لی, حملہ کیا. جب حملہ کیا تو مرحب صاحب آئے ادھر سے, جب مرحب صاحب آئے تو سارا لشکر واپس تشریف لے آیا. اس سے بڑا میرے پاس شاہ جی ادب کا جملہ کوئی نہیں. میں اس طرح پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں لکھا. لشکر واپس. اگلے دن حضور علیہ السلام نے علمدار چینج کر دیا, کمانڈر. حضرت عمر بن خطاب کو بلایا, بھائی تو پکڑ علم, تو بن جا علمدار, تو کر حملہ. اب وہ بنے کمانڈر, حملہ کیا. مرحب صاحب آئے, لشکر سپہ سالار سمیت واپس. 39 دن تک کمانڈر بدلتے رہے حضور, علمدار چینج کرتے رہے. بولو یار غلط کہہ رہا ہوں؟ 39 دن تک کبھی حضرت ابوبکر کو دے رہے ہیں, کبھی حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, خالد بن ولید کو, پھر حضرت سعد کو, ہر ایک کو دے رہے ہیں. ایک جملہ نہ کہوں, اپنے سنی بھائیوں سے مخاطب کرتا ہوں, اگر تو جب حضور نے 39 دن بعد جب یہ اعلان کیا, جب حضرت سلمان فارسی آ کے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ 39 دن گزر گئے ہیں, رو اس لیے رہا ہوں کہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. چونکہ آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ 40 روز کے اندر اندر کرنا ہے, 39 دن تو گزر گئے. تو جو حالات جنگ کے میں دیکھ رہا ہوں, حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں, جو حالات میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو یہ کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو رو اس لیے رہا ہوں کہ بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. اور یارو میں آپ کو کہہ دوں کہ پرسوں فلسطین آزاد ہو جائے گا, تو آزاد نہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو صحیح نا, بولو. حضور علیہ السلام فرماتے سلمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان نہیں ہونا ہے ایک یا رسول اللہ کی کرنا ہے, کرنا کی ہے, انہوں نے واسطی تے گل ہی کو نہیں, ہن انہوں ہی بلانا ہے جدے واسطی گل ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب, میرے آقا فرماتے علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. مولوی جی نہیں ہوں سمجھ آئی؟ اوہ جو نبی کی عزت بچائے نا اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے, بخاری مسلم کا جملہ ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا بس بھائی بس, تو اڈے واس دی گل نہیں, کل علم مرد کو دوں گا. ہوئے ہوئے مین آف دی میچ, کل علم جاگو یار مرد کو دوں گا. اچھا میرے دوستو, حضور فرما رہے کل علم مرد کو دوں گا. وہ جو 39 دنوں تک حضور علم دے کے بھیجتے رہے وہ مرد نہیں تھے؟ یا تو پہلے ہوتی عورتیں, حضور عورتوں کو علم دے کے بھیجتے تو بات جلدی ہماری سمجھ میں آتی کہ آقا آپ نے پہلے فرمایا, چونکہ پہلے عورتیں لے کے جاتی تھی, اب آپ نے فرمایا کل مرد کو دوں گا. تو جب پہلے بھی علم لے کے جانے والے مرد ہی تھے تو پھر آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں حضور نے اس کا جواب بھی دے دیا, فرمایا لیس بفرارن, اس مرد کو دوں گا جو فرار نہیں جو کرار ہے. پتہ چلا ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں, یا مرد وہ جس کی ہائٹ جس کا قد کچھ 6-7 فیٹ ہے, یا مرد وہ جو گھر میں آئے تو گھر والے ڈر جائیں, یا مرد وہ جو بیوی کو زیادہ گالیاں دے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو, کرار ہو. اور ایک اور جملہ ارشاد فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں اس مرد کو علم دوں گا کل جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا, جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں اب میں,
حضور نے فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا. میں اپنے سنی بھائیوں کو ایک میسج دیتا ہوں, اگر کل بھی علم حضور حضرت ابوبکر کو دے دیتے, حضرت عمر کو دے دیتے, حضرت عثمان کو دے دیتے, خالد بن ولید کو, سعد بن ابی وقاص کو دے دیتے, تو ہر سنی نے اپنے گھر پہ علم سجانا تھا کہ نہیں؟ بولو یار, وہ مسواک کو سینوں پہ سجانے والوں علم تو سجانا تھا نا. تو پتا چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں علم والے سے ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل علم مرد کو دوں گا. حضور نے مولا علی کو بلا کے دیا نا, حضور نے دیا کہ حضرت بلال نے؟ وہ جاگو یار, حضور نے. تو پتا چلا تکلیف پھر مولوی کو علم لینے والے پہ تو نہیں, علم دینے والے پہ ہے. حضور نے اسی لیے 39 روز تک ایک ایک کو باری باری علم دیا تھا, تاکہ کل کو گلہ نہ کرے ہمیں موقع نہیں ملا, چانس نہیں ملا. پتا چلا علم تو حضور نے دوسروں کو بھی دیا تھا, یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ علی علیہ السلام کو اور علی علیہ السلام کی اولاد کو تحفے میں ملا ہے علم؟ رشتہ داری کے بنا پر ملا ہے؟ نہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. 6 ماہ کے بچے کو بھی ہاتھ پہ قربان کروا دی, یہ علم گرنے نہیں دیا. بیٹیوں کو قیدی بنوا دیا علم کی خاطر, بیٹے قربان کروائے علم کی خاطر. ورنہ ایسے لوگ دکھاتا ہوں جو میدان میں علم چھوڑ کے بھاگے تھے. بتا میرے مصطفیٰ کا کوئی ایک شہزادہ بھی جس نے حضور کا علم نیچے آنے دیا ہو, سر نگو ہونے دیا ہو. لوگ آ کے علم پہ بھونکتے ہیں. ایک آیا تھا نا 80 کی دہائی میں, وہ کہتا تھا علم کوئی میں نے لگا رہنے نہیں دینا. وہ جو علم اترواتا تھا نا وہ خود اتر گیا, ہواؤں میں اڑ گیا تھا. غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا, آج بھی لہراتا ہے, قیامت تک کے لیے لہراتا رہے گا. اور میرے سنی بھائیو, اوے رب دا واسطہ جے, او نہیں جے علم شیعہ دا, اوے لگاؤ گھروں میں علم. میرا اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ایک لیکچر موجود ہے. ہزاروں میں نے ایسے کتابیں اہل سنت کی کھول کھول کے دکھائی ہوئی ہیں. ہزاروں لوگ کٹر سنی دیوبند بریلوی جنہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا ہے, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, جو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب ہم نے آپ کا لیکچر سن کے اپنے گھروں میں علم لگائے ہیں. اوہ خدا دا واسطہ جے لگاؤ علم. اوہ نہیں جے علم شیعہ دا, شیعہ کی زد میں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو. تو پتا چلا کہ خیبر کے مارکہ میں حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے میرا خیال ہے اللہ ہی آیا تھا تلوار پکڑ کے. اوہ علی آئے تھے نا, بولو یار, علی آئے تھے. احد میں علی, حنین میں علی, بدر میں علی, خیبر میں علی. اب آپ کو میری اگلی بات سمجھ آئے گی جلدی. آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے حالت نماز میں کیوں شہید کیا؟ یہ میں کراچی ایک دفعہ خطاب کرنے کے لیے گیا, وہ پروگرام تھا جشن مولود کعبہ کا. تو ظاہر ہے جو مجھے موضوع ملنا تھا میں نے اسی پہ خطاب کرنا تھا. تو ایک بہت بڑا پروگرام تھا ایک میرج ہال میں. تو میرا نام سن کے یا تصویر دیکھ کے سارے مومنین بھی آگے, حال کھچا کھچ بھر گیا, خطاب ہو گیا. میں خطاب کا پروگرام تھا اہل سنت کا, میں خطاب کر کے بھی ایئرپورٹ پہ ہی تھا, پیچھے سے ٹیلی فون آ گیا, علامہ صاحب بڑا مسئلہ خراب ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ سارے مفتی کہہ رہے ہیں علامہ صاحب تے شیعہ نو راضی کر گئے نے. تو میں نے ایک جملہ ادھر کہا تھا, میں نے کہا اللہ کے بندو, اگر علی کے ذکر سے شیعہ راضی ہو رہے ہیں تو تم کیوں راضی نہیں ہوتے؟ کون سا بدر کی لڑائی میں علی کی تلوار سے تو اڈے وڈے مرے سن. یہ جو علی علیہ السلام کا کردار ہے نا, نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے. مولا علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے. انہوں کے گھر سے امن کا قانون ملتا ہے. سن لو, ہم اس علی کو مانتے ہیں. سن لو لوگوں, جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ دوسروں کے لوگ دشمن کیوں نہیں؟ یہ بڑا خاص نقطہ سمجھانے لگا ہوں. او بھائی, دشمن تو اسی کا کوئی بنے گا نا جس سے کوئی مسئلہ ہو.
نہیں سمجھ رہے میری بات؟ وہ یار جس سے کوئی پرابلم ہو آپ بدر پڑھ کے دیکھ لیں تو بدر میں جتنے بھی کافر واصل جہنم کی ہیں مولا علی علیہ السلام کے، ان کی آگے آل اولاد جو مسلمان ہو گئی تھی۔ احد میں جو مولا علی علیہ السلام نے کفار کو واصل جہنم کیا، ان کی آگے اولاد پھر مسلمان ہو گئی تھی۔ خندق کا بھی یہی عالم ہے، حنین کا بھی یہی، خیبر کا بھی یہی۔ چلو میں اس پہ دلیل دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے اہل سنت کی کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی، چیلنج کر رہا ہوں۔ جب یزید پلید کے دربار میں پاک بیبیوں کو قافلہ گیا ہے تو پہلا جملہ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ کہ یزید دے وڈے کون سن؟ سمجھ نہیں آئی یزید کے جملے سے؟ او بھائی بدر میں جن کو واصل جہنم کیا وہ علی تھا کرنے والا، احد میں علی تھا، تو پرابلم بھی علی سے ہونی تھی نا۔ اور یارو جس نے کبھی مچھر بھی نہ مارا ہو اس سے بھی کیا پرابلم ہوگی؟ بولے جس نے زندگی میں تلوار ہی نہیں نکالی اس سے کیا مسئلہ ہوگا؟ تو مسئلہ تو اسی سے ہوگا نا جس نے تلوار چلائی ہو۔ تو جب علی کے سامنے آنے کا کوئی اہل ہی نہیں تھا، اس لائق ہی نہیں تھا، قابل ہی نہیں تھا، تو پھر انہوں نے سازشیں ہی کرنی تھی نا۔ جنگ صفین میں ابو موسیٰ عشری نے کہا تھا معاویہ بن ابو سفیان کو، جنگ صفین میں کہا تھا کہ لڑائی تیری علی سے ہے نا، تو کیوں اللہ کی مخلوق مروا رہا ہے؟ جا تو مقابلہ کر علی سے۔ تو سنو جملہ امیر شام کا، یار میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ابو موسیٰ عشری کو مجھے مروانا ہی علی کو لو، علی کو بھی کوئی جت سکے ہے؟ علی علیہ السلام کے سامنے آنے کے کوئی اہل ہی نہیں تھا، اتنی حیثیت ہی نہیں تھی، کیپیسٹی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی، اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ علی کے سامنے کھڑے ہوتے۔ تو پھر سازشیں ہی کرنی تھی نا، وہ پلاننگ ہی کرنی تھی نا۔ انہوں سوچا کہ علی علیہ السلام کو کیا حل کریں؟ کسی نے کہا ایک ہی حل ہے، جب علی نماز پڑھتا ہے نا تو ڈائریکٹ اللہ کو دیکھتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اس علی نے کبھی اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کی جس اللہ کو براہ راست دیکھا نہ ہو۔ دشمن بھی کہتے جب علی نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا پھر اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے وہ۔ بلکہ ہماری بخاری میں مسلم میں ایک روایت ہے، مولا علی علیہ السلام کو حالت جنگ میں نا ایک تیر پیوست ہو گیا ران مبارک میں، آر پار ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، نہ نکالو، نماز پڑھنے کا انتظار کرو۔ یار میں ذمہ داری کے ساتھ بات سنا رہا ہوں۔ جب مولا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے نا حضور نے فرمایا آپ نکال لو، اب انہوں نے تسلی کے ساتھ کھینچ کے نکال لی۔ جب مولا نماز سے فارغ ہوئے تو خون ہی خون دیکھا۔ اس کا مطلب ہے علی جیسی بھی کسی نے نماز پڑھنی ہے، اور جس کی یہ پیشانی کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکی نہیں اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ مولوی آج بھی ان کی حدیثیں پڑھتا ہے 2 نمبر، حضور میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ نبی ہونے کی شرط ہے کہ جس کی پیشانی کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکی نہ ہو۔ اب مولا علی علیہ السلام ان کو پتا نماز کا انتظار کرو بھائی، نماز میں جب علی کھڑا ہوگا پھر چونکہ اللہ کے ساتھ اس کا ربط بن جاتا ہے ایسا، پھر ہی حملہ ہو سکتا ہے، ورنہ علی کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، اتنا اہل ہی کوئی نہیں، اتنی کیپیسٹی کوئی نہیں۔ میں ایک جملہ بتاؤں آپ کو، ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب کی سرزمین کا، اس کا نام آتا ہے ایک کتاب میں آتا ہے فتح اور ایک کتاب میں فتح، 2 طرح سے اس کا لفظ آیا ہے۔ وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا اس نے وہ بڑا شوقین تھا پہلوانی کے، اس نے 1000 پہلوان اکٹھے کیے، ان کو آپس میں لڑوایا، 1000 میں سے 500 نکلے، پھر ان کو لڑوایا، پھر 250 کے قریب نکلے، پھر ان کو نکلوایا، پھر 150 کے قریب، پھر ان کو نکلوایا 50 60، اینڈ پہ 2، پھر 2 کو لڑوایا، 1 جو سب سے طاقتور بنانا اس کو رکھا، 1 کو جو 1000 پہلوانوں کو جس نے بچھاڑ دیا، اس کو کسی نے کہا فتح کو تو بڑا بنتا ہے طاقتور، جا مکہ میں ایک علی رہتا ہے اس سے لڑ کے دکھا۔ بڑی خاص بات جلدی دے رہا ہوں، اس نے اپنے بچے کو ساتھ لیا، ارے اتنا میں نے 1000 لوگوں کو بچھاڑ دیا ہے، وہ کون علی ہے جس کے اتنے چرچے ہیں؟ مکہ کی طرف
باپ بیٹے نے سفر شروع کر دیا. اب مکہ میں ابھی انٹر نہیں ہوئے تھے, قریب ہی تھے. مولا علی علیہ السلام کسی کام سے تشریف لے کے جا رہے تھے. راستے میں باپ بیٹے ملے. مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں بتائیں مکہ میں علی ابن ابی طالب کہاں رہتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں کیا کام ہے تم کو علی سے؟ اس سے کشتی لڑنی ہے. میرا نام فتح ہے, اتنے لوگوں کو میں بچھاڑ چکا ہوں, مجھے کسی نے تانا مارا ہے کہ جا کے علی سے لڑ کے دکھا, اب اس کو میں نے بچھاڑنا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں چلو علی سے بعد میں لڑنا, تو پہلے مجھ سے لڑ. تجھ سے تو میں نے 1 منٹ میں تیرا کام کر دوں گا. لڑا, وہ لڑا. مولا علی علیہ السلام نے ایسے آنکھ جبنے میں ہو گیا. آج وہ کہتا نہیں اللہ صحیح نہیں ٹٹھیا. دوبارہ, پھر دوبارہ, پھر 30 دفعہ, پھر 4تھی دفعہ. بیٹا کہتا ہے ابا جی اے ہار مان لو, انہیں ساری دیہڑی تو آنے رہنا تو. وہ کہتا ہے یار اور میں ہار مان لیتا ہوں, بتا تو صحیح تو ہے کون؟ میرے مولا فرماتے ہیں وہی جس کا پوچھ رہا تھا, علی ابن ابی طالب. جب مولا نے کہا تو اسی وقت قدموں پہ گر پڑے. کہتے ہیں بیٹا پیچھے جا کے کہہ دے اب میں تو ادھر ہی. پتہ ہے وہ کون تھے؟ سرکار کمبر تھے. سرکار کمبر پھر ساری زندگی مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں. علی علیہ السلام کی طاقت, ہم کہتے ہیں قوت پروردگار. یہ جو قلعہ تھا خیبر کا, اور اس کا جو دروازہ اٹھایا تھا مولا علی علیہ السلام نے, 2 پٹ ہوتے ہیں نا دروازے کے, جیسے یہ میرے سامنے 2 ہیں, 2 ہوتے ہیں. ایک کو جب دونوں کو اٹھایا نا مولا علی سے, وہ کھیل دیا, تو ایک کو نا ایسے کر کے پھینک دیا, ایسے نہیں ایسے. دوسرے کو ڈھال کے طور پہ یوز کیا مولا علی علیہ السلام نے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں, ہماری اہل سنت کی کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء, اس میں یہ روایت موجود ہے. ایسے کر کے پھینک دیا. آج کوئی 6-7 ہزار سال ہو گئے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی مل گئی ہے. ابھی نیٹ پہ کھولے کشتی آپ کے سامنے, علی کا پھینکا ہوا دروازہ آج تک نہیں ملا. اور حضرت جابر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مولا علی علیہ السلام فتح مل گئی نا جنگ, تو وہ جو دروازہ تھا نا اپنے لیفٹ ہینڈ مبارک سے, چونکہ وہ جو قلعہ تھا نا قلعہ, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی دیوار تھی فصیل جسے کہتے ہیں, اس کے ساتھ خندق بھی کھودی ہوئی تھی. نہیں سمجھ رہے بات؟ فصیل کے ساتھ خندق تھی. وہ جو خندق کھودی ہوئی تھی نا, مولا علی علیہ السلام نے اپنے لیفٹ ہاتھ مبارک سے, ٹھیک ہے نا, بائیں ہاتھ سے اس دروازے کو ایسے اٹھایا, سارا لشکر گزارا. سارا لشکر جب گزر گیا, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے پھر مولا علی علیہ السلام نے وہ دروازہ ایسے پھینک دیا. میں ایسے کھول کے دکھاؤں گا, روایت کسی کو چاہیے, ابھی میرے موبائل میں پڑی ہے. حضرت جابر کہتے جب مولا علی علیہ السلام نے وہ دروازہ نیچے پھینک دیا نا, ہم 80 صحابہ, کتنے 80 صحابہ مل کر سارے زور لگا کے اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے. کہتے ہیں ہم سے ہلا بھی نہیں. قوت پروردگار, کہتے اتنی طاقت, اتنی قوت کہ ہم 80 مل کے اس کو ہلانا چاہتے تھے, ہلا بھی نہیں ہم سے. جو اللہ رب العزت نے علی ابن ابی طالب کو طاقت اور قوت عطا کر دی تھی, کوئی جنگ کوئی جیت نہیں سکا علی کے بغیر. ناصر رسول علی ابن ابی طالب, مددگار رسول علی ابن ابی طالب, مین آف دی بدر علی ابن ابی طالب, مین آف دی احد علی ابن ابی طالب, مین آف دی خندق علی ابن ابی طالب, مین آف دی حنین علی ابن ابی طالب, مین آف دی خیبر علی ابن ابی طالب. اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کل علم مرد کو دوں گا, بس ختم کرنے لگا, وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں, بس ختم کرنے لگا ہوں, پھر کبھی صحیح, ابھی موضوع شروع ہوا ہے. اب مولا علی علیہ السلام جب آگے جملہ کہا حضور نے کہ کل علم مرد کو دوں گا, جملہ ضائع نہ کیجئے گا. کل علم, 2 ہی باتیں ہیں نا, علم تے مرد, نہیں سمجھے. کل علم مرد کو دوں گا, 2 ہی باتیں, علم تے مرد. شاہ جی پتہ چلا علم کا تعلق مرد کے ساتھ, مرد کا تعلق علم کے ساتھ. حضرات خیبر کے میدان میں
میرے آقا نے اعلان فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ حضور کے اعلان کے بعد خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے۔ ہوئے 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 ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے نا جب عمر بن عبد ود آیا تھا، عمر بن عبد ود بھی پڑھ سکتے ہیں ود بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح تلفظ درست ہے۔ وہ جب آیا تھا تو اس نے آگے کیا اعلان کیا تھا؟ اس نے بھی یہ کہا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے ہاتھوں سے جنت جائے یا مجھے جہنم بھیج دے؟ بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، آخری بات اجازت، پھر کبھی صحیح۔ تو ادھر سناٹا، خاموشی، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے، عثمان ابن عفان بھی بیٹھے ہوئے، سارے صحابہ پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک سارے بیٹھے ہوئے، سارے موجود۔ اوے اٹھو، حل من مبارز، حل من مبارز۔ کوئی نہیں، یہ ایک لفظ بھی میرا اپنا نہیں، ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں، ادھر پڑھی ہوئی ہیں، یہ روایتیں بھی کھول کے دکھا دوں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے، حضور، مجھے حضور علیہ السلام کا اپنی زندگی میں جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، اس سے بڑا سخت جملہ مجھے نظر نہیں آیا۔ جب وہ للکار رہا ہے نا، حضور علیہ السلام کے ناموس کو چیلنج کر رہا ہے، اسلام کی غیرت کو للکار رہا ہے، اٹھو، میرے آقا نے ایسے چہرہ صحابہ کی طرف کیا، ہے کوئی جو اس کتے کے منہ میں لگام ڈالے؟ وہاں ایک بندہ بولا ہے، یا رسول اللہ یہ تو اتنا ڈینجر آدمی ہے، یہ اتنا خطرناک ہے، بدر میں آیا تھا، بدر میں علی کی تلوار سے زخمی ہو گیا تھا، احد میں نہیں آیا تھا، خندق میں پھر آیا تھا، جاگو یار کی ہو گیا۔ وہ ایک شخص کہتا ہے، اس کا نام لکھا ہوا میں نہیں لے رہا، یا رسول اللہ اتنا ڈینجر آدمی ہے یہ، ایک دفعہ جب ہم کافر تھے، یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اتنا طاقتور ہے یہ، اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اونٹ کو پکڑ کے نا گھما کے اون پر پھینک دیا تھا، مرنا ہے ہم نے اس سے لڑ کے، بڑا ڈینجر، بڑا خطرناک۔ سناٹا، جب وہ للکار رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ اچھا، مولا علی علیہ السلام کی شاہ جی جو عمر مبارک تھی نا، انڈر 19 تھی، نہیں سمجھ رہے وہ یارو، تینوں جنگوں میں انڈر 19، سامنے والے جوان کڑیل مرد، نہیں سمجھ رہے، مولا کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اجازت دے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کہتے علی بیٹھ جا، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ مولا بیٹھ گئے، پھر للکارنے لگا، کوئی نہیں، پھر مولا علی کھڑے، پھر حضور نے بٹھایا، پھر کھڑے، پھر بٹھایا، ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک روایت میں 7 مرتبہ۔ پھر حضور علیہ السلام جب اس نے للکارا، تو پھر جب مولا علی علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہوئے، تو کہا یا رسول اللہ اب بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ یہ عمر بن عبد ود ہے، تو مولا عرض کرتے یا رسول اللہ یہ عمر بن عبد ود ہے، مجھے حیدر قرار کہتے ہیں۔ آج اس کو بتانا ہے، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ جہاں علی بیٹھا ہو وہاں بڑک نہیں مارتے۔ اب حضور علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو تیار کر کے بھیجا، جملہ ارشاد فرمایا، مولا گواہ رہنا، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں۔ بڑا خاص جملہ ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام اس کے سامنے گئے نا، ابھی گھوڑے پہ سوار تھا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لگتا ہے مسلمانوں کے لشکر میں کوئی مرد نہیں رہا، انہوں نے میرے مقابلے میں بچے کو بھیج دیا، کوئی مرد بھیجو، علی تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تیرے باپ سے میری یاری تھی، مرد بھیجو۔ بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے شاہ جی وہ نام بھی لیتا تھا، کہتا مرد بھیجو، مرد مرد۔ میرے مولا فرماتے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تجھے پتا چلے گا کہ بچہ ہے کہ مرد ہے۔ مولا نے جب اس کو کہا نا کہ 2 آپشن ہے تیرے سامنے، تیسری کوئی نہیں، یا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ، کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا،
یا مرنے کے لیے تیار ہو جا، تیسری کوئی آپشن نہیں، واپسی بھی کوئی نہیں۔ جب مولا نے یہ فرمایا پھر وہ غصے سے نیچے اترا۔ بڑی خاص بات دے رہا ہوں، حضرت عمر کہتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب یہ غزوہ خندق ہوا ہے تو طوفان آیا تھا، بہت ریت اڑ رہی تھی، بہت زیادہ طوفان تھا۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نیچے اترا ہے نا تو ریت تو پہلے ہی اڑ رہی تھی، وہ اتنا غضبناک ہو کے نیچے اترا ہے، اتنا خوفناک ہو کے نیچے اترا ہے۔ جب وہ نیچے اترا ہے تو ہوا چل رہی تھی، ریت پہلے ہی اڑ رہی تھی، ہم گھبرا گئے کہ اللہ خیر کرے۔ حضور فرماتے ہیں گھبراؤ نہ علی ہے۔ جب وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ایک لمحے کے لیے جب ہوا ٹھہری، ریت نیچے آئی تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے دیکھا عمر بن عبد ود کا دھڑ ادھر پڑا ہے، سار ادھر پڑا ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی گستاخی، کوئی اہانت، کوئی بے ادبی نہیں، حدیث میرے پاس ہے، بتانے لگا ہوں، مائنڈ سیٹ چیک کریں۔ جب مولا علی علیہ السلام نے اس کو واصل جہنم کر کے واپس پلٹے نا تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک جملہ کہا، علی اس کی زرہ تو بڑی قیمتی تھی، اس کا لباس تو بڑا قیمتی تھا، لباس لوٹ کے کیوں نہیں لائے؟ فرمایا علی لباس لوٹنے والا نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، اگر روایت نہ ہو ساری زندگی مفت نوکری کروں گا، یہ میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے، میں بڑا محتاط ہو کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب وہ واپس مولا علی علیہ السلام تشریف لائے، ایک جملہ کہا ہے میرے آقا نے، جملہ سنو۔ ہم بولیاں لگاتے ہیں کہ حضور کے بعد فلاں، حضور کے بعد فلاں، حضور کے بعد فلاں۔ حضور نے ایک جملہ کہا ہے، میرے آقا نے فرمایا یا علیو ھذا ضربک، اے علی تیری یہ ضرب، تیری یہ چوٹ، تیرا یہ احسان ایک پلڑے میں، میری ساری امت جو قیامت تک آنے والا آخری بندہ ہے اس کے سارے عمال دوسرے پلڑے میں، تیرا یہ ایک عمل میری ساری امت کے سارے عمال سے بھاری ہے۔ اوہ علی علیہ السلام کو اپنی عقل پہ پرکھنے والا، علی کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں، اور یارو ایک پلڑے میں مولا علی کو نہیں رکھا، علی علیہ السلام کی نظر میں جو چھوٹا سا عمل نہیں اس کو رکھا ہے۔ علی علیہ السلام کے چھوٹے سے عمل سے لو جی ساری کائنات تو لگئی جائے، رہتی دنیا تک عبادت ثقلین سے بھی باری وہ عمل ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ وہاں سے آبا نے نعرہ لگایا تھا، نعرہ حیدری۔ تو میں ایک نکتہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ حسد اور بغض اس لیے تھا، اس لیے مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کو انہوں نے شہید کیا، کوئی ایک بندہ بھی کافر نہیں تھا، سارے مسلمان تھے یار۔ وجہ یہی تھی نا کہ جب حضور علیہ السلام کے پیچھے کفار اپنے بچوں کو لگاتے تھے نا پتھر دے کے کہ محمد کو پتھر مارو، اس وقت بھی جو محمد کا ڈیفینڈر بنتا تھا، چونکہ حضور فرماتے تھے میں بڑا ہوں، یہ بچے ہیں، بڑا ہو کر بچوں کو کیوں ماروں؟ تو مولا نے کہا تھا آقا بچہ ہی بچوں کو مارے۔ ہوئے 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 ہوئے، پھر تو اخلاق سے گری ہوئی بات تو نہیں نہ ہوگی، بولے تو جب بچوں کے دور میں بھی ڈیفینڈ کیا علی۔ کچھ لوگ ایسے تھے، ہائے بڑا مجبور ہوں، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ لوگوں نے مارے کھائی ہیں، مانتے ہیں مارے کھائی ہیں حضور کے لیے، لیکن جس نے مارا ہے نا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب ادھر پرابلم شروع، اب پہلے مومن بن گئے علی، ادھر پرابلم شروع، پہلے نمازی علی، ادھر پرابلم شروع، بدر کے ہیرو علی، مروڑ شروع، احد کے ہیرو علی، مروڑ شروع، خندق کے ہیرو علی، اے جڑے آپ ہی کسے کام جاگے نہیں سڑنا۔ ہوئے 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 ہوئے، اوہ انہوں نے تکلیف سی علی نہ یار، جنہوں نے ککھ کنڈا نہیں کیتا، اوہ انہوں کوئی تکلیف ہونی ہے نا، بولو یار۔ پھر وہ جلتی کے اوپر اور تیل آ گیا غدیر کے مقام پہ، نہیں سمجھ رہے بات، غدیر تے اور پیڑا تیز ہو گئی ہیں، ادھر بھی علی، جدھر جاتے تھے علی علی علی۔ تو جب اتنا مروڑ حسد شروع ہو گیا تو پھر انہوں نے سازشیں ہی کرنی تھی، پلاننگیں ہی کرنی تھی، میٹنگیں ہی کرنی تھی، لوگوں کو خریدنا تھا مال دے کے کہ کسی طرح حالت نماز میں ہی حملہ کر دو، سامنے آنے کے تو ہمیں حل ہی نہیں، اتنی قابلیت ہی نہیں، ہماری اتنی اوقات ہی نہیں۔
कोई जंग, कोई एक जंग ऐसी नहीं जो अली के बगैर जीती गई हो। अली की तलवार ही चली है, हमेशा अली की तलवार चली है। और ये अली की जो तलवार थी ये अल्लाह की मदद थी। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह कह रहा है ये मेरी मदद है। अली को भेजा ही तेरे लिए, अली को बनाया ही तेरे लिए, इसीलिए तेरा और अली का नूर एक रखा, हसब एक रखा, नसब एक रखा, खून एक रखा, गोश्त एक रखा, रूह एक रखी, जान एक रखी, दादा एक रखा, खानदान एक रखा। ओए होए 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 होए, तेरे साथ इसलिए अली को रखा कि जैसे जैसे तेरा दुश्मन आए आगे डिफेंड करे अली। इसलिए रिसालत के साथ ये इमामत रही, हजूर की नासर बन के रही, हजूर की मुहाफिज बन के रही, हजूर की पहरेदार बन के रही, हजूर का गार्ड बन के रही। उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और देख लें कि अली अलैहिस्सलाम की औलाद है, औलादें तो और भी थी लोगों की, बड़े बड़े लोग थे। तो जब दीन पे हमला हुआ तो किसने बचाया? बोलो यार, और लोग नहीं थे? बड़े बड़े कारी नहीं थे? बड़े बड़े हाफिज नहीं थे? बड़े बड़े ओहदों वाले मनसब वाले नहीं थे? उनकी औलादें नहीं थी? ठीक है नहीं? तो कौन आया था कुरान बचाने? कौन आया था नमाज बचाने? कौन आया था हज उम्रे बचाने? कौन आया था शरीयत बचाने? कौन आया था दीन बचाने? कौन आया था अल्लाह की मदद करने? बोलो, अली के लाल ही आए थे ना। आप इब्तदा से लेके इंतहा तक आ जाए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, न्यूट्रल होके फैसला कर रहा हूं, न्यूट्रल होके, ना शिया ना सुन्नी, न्यूट्रल होके फैसला कर रहा हूं। अली के अलावा या अली के घर के अलावा अगर किसी ने कुछ किया है तो लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, हमें दिखाएं। हम मानेंगे यार, हम मानेंगे कि फलां ने इतने बंदे मारे, फलां ने इतने मारे। हालांकि यार लोग कहते हैं फलां के रोब से ये कुछ हुआ। वो जिसके रोब से हुआ, बुखारी की रिवायत पढ़ के देख लो, कलमा पढ़ने के बाद वो घर में छुप गया था। बुखारी दे रहा हूं या किससे सुना रहा हूं? तो लिहाजा यही मेन वजह थी, यही शहादत अली और मुर्तज़ा की वजूहात में सबसे बड़ी वजह थी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आखिरी लाने देने लगा हूं। जिंदगी का भरोसा नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। अहले बैत को शिया सुन्नी में तकसीम ना करो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं, मैं सारी सारी रात कुतुब हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं। लाखों हदीस मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए। मेरे घर में किताबें, मेरे कमरे में किताबें, मेरे सीने पे किताबें, मैं जहां सोता हूं किताबें किताबें। वल्ला बिल्ला तल्ला 25 के करीब मैंने खुद किताबों की तहकीक करके लिख दी है। मुझे आज तक हजूर की अहले बैत जैसा कोई नजर नहीं आया। मुझे समझ ही नहीं आई कि दुनिया में किस रंग में आए, ये दुनिया में किस रूप में आए। मैं इनकी हकीकत को समझ ही नहीं सका। इसीलिए हजूर ने फरमाया था, अबू बकर, अली को जानने की कोशिश ना करना। अली कौन है, अली क्या है, या मैं जानता हूं या मेरा खुदा जानता है। और आज इनकी गुलामी का पटा आज आपको गले में डालना होगा। कोई शिया है, शिया रहे, कोई सुन्नी है, सुन्नी रहे। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। क़यामत के दिन मैंने और आपने क्या मानना है? क़यामत के दिन इनको मानना तो हमारी मजबूरी बन जाएगा। जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह अल हसन वल हुसैन सफ़तुल्लाह फातिमा तो अमतुल्लाह का कलमा लिखा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब अल्लाह के अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अयतहु बि अलीयन व नसरतहु बि अलीयन, ये कलमा लिखा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। हजरत अबू बकर सदीक रवायत करते हैं, जब क़यामत के रोज़ पुल सिरात पे हम पहुंचेंगे, अल्लाह के अर्श से आवाज़ आएगी, वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसअलून, इनको रोको, अभी एक सवाल रहता है। हजरत अबू बकर सदीक कहते, कोई मेरे समेत पुल सिरात से उस वक्त तक गुजर नहीं सकेगा जब तक अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब पाक सईदा की आमद पे नबियों की गर्दनें झुकी देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब प्यास की शिद्दत से दौड़े दौड़े हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब क़यामत के रोज़ मेरे मौला को सिद्दीक़ अकबर कह के बुलाया जाएगा, फरूक आज़म कह के सदा दी जाएगी, उस वक्त तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब क़यामत के रोज़ लिवाए हमद, वो अलम, वो झंडा, वो परचम, वो फ्लैग अली अलैहिस्सलाम के हाथों में देखोगे, सारे नबी भी उस अलम के नीचे देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब
क़यामत के रोज शाफियाने महशर अली और अली की औलाद को देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं जब तक अबू तालब के पोते ना चाहेंगे किसी दा प्यो भी जन्नत नहीं जा सकेगा। उस वक्त तो बड़े बड़े मान जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को घर मान गया। आज अपनी चाहतों के रुख, अपनी लज्जतों के रुख, अपनी हलावतों के रुख आपको मदीना और नजफ की तरफ मोड़ने होंगे। आज इनकी गुलामी का पटा गले में डालना होगा। आज अपना ओढ़ना, बिछोना, जीना, मरना, उठना, बैठना इनकी गुलामी, इनकी नौकरी, इनकी चाकरी बनाना होगा। आज इनकी दहलीज पे सर को झुकाना होगा। आज इनकी दहलीज पे आके गर्दन झुकाना होगा, आंखें नीची करनी होगी। आज इनकी गुलामी में आना होगा। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। मैं मुल्क मुल्क, बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर यही सदा देता हूं, यही नदा देता हूं। मैं हजरत अबू ज़र गिफ़ारी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। मैं लोगों को कुरान की तरफ बुलाता हूं, मुस्तफ़ा के फरमान की तरफ बुलाता हूं। गोलियां हैं, थ्रेट हैं, फतवे हैं, किरदार कुशी है, गालियां हैं, लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, अली के दुश्मनों, तुम गोलियों के जरिए, फतवों के जरिए, धमकियों के जरिए, किरदार कुशी के जरिए मुझे अहले बैत की मोहब्बत, मवद्दत, अफजलियत से रोक नहीं सकते। ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। जिक्र शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, जालिमों फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक जिस तरफ, जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, ये अली के मवाली का वादा रहा। या अली की सदा आएगी, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब किबला अल्लामा कारी मोहम्मद यासीन कादरी साहब। 20 रमज़ान यानी आज इंशाअल्लाह बाद नमाज मगरिब इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा मुज़फ़्फ़रपुर में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द होगी। जनाब ज़ाकिर अहले बैत यासिर रज़ा जंडवी साहब, जनाब ज़ाकिर अहले बैत सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब